اگلے مہمان نوجوان نسل کے نمائندہ محمد عمر افتخار، جو کہ 700 سے زیادہ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب سائنس فکشن کے اوپر منظر عام پہ آئی ہے۔ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں محمد عمر افتخار کو کہ وہ آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز اپنی گفتگو سے کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محمد عمر افتخار۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، سب سے پہلے تو آرٹس کونسل آف پاکستان لائبریری کلب اور گویٹی انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے آج جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اس کا تینوں اداروں کو بہت بہت مبارکباد کہ اس طرح کی ادبی نشستیں ہونی چاہیے کراچی میں، پورے پاکستان میں۔ اور ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، ہمراہ خلیق صاحبہ کے ساتھ مجھے آج مدعو کیا ہے، تو میں تو خیر ابھی تو میں نے ادب میں چلنا سیکھا ہے، ان دونوں کے سامنے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت کام کیے ہیں۔ بس کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کا ادب سے ایک دوری ہے، ایک وہ رشتہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ترجیحات میں ادب اتنا شامل نہیں ہے۔ لکھنے پڑھنے کا شوق ان کو ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ادب کو اپنی زندگی کا ایک اہم پہلو بنا سکیں۔ اور میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں داستان گوئی کی، جو 13ویں اور 14ویں عیسوی میں شروع ہوئی تھی، جس میں لوگ اپنے دن کی جتنے بھی کام ہیں وہ داستان کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ اس میں جن، بھوت اور مختلف بہت ہی فکشنل کریکٹرز بھی شامل ہوتے تھے۔ اور ہم سب کی زندگی میں داستان گوئی نے ایک جو کانسیپٹ لیا وہ یہ کہ ہم سب کے گھروں میں ہمارے جو بزرگ تھے، دادا دادی، نانا نانی، وہ بیٹھ کر سب کے ساتھ کہانیاں سناتے تھے، اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے۔ تو ادب اور ثقافت کا ایک بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے، اور ہماری ثقافت، ہمارے کلچر میں وہ اب اس طرح کے موقع شامل نہیں ہیں جہاں پر بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنائیں یا اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ میرے خیال سے دونوں سائڈ سے ترجیحات جو ہیں وہ بہت مختلف ہو چکی ہیں، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ماڈرنزم کے نام پر بچے جو ہیں وہ موبائل فونز میں لگے ہوئے ہیں، گو کہ اس کے تھرو بھی آپ ادب کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن جو بات کتابوں کو پڑھ کے، ان کو ڈسکس کر کے، مختلف ادیبوں اور شعراؤں کے کلام پڑھ کر جو لطف حاصل ہوتا ہے، وہ شاید آج کے بچے اسے ناشنا ہے۔ اور ایک بات جو میری ربیہ سے بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو دوری ہے نوجوان طبقے کی ادب سے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نصاب ہے اس میں شاید ان کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے۔ طنز و مزاح میں جس طرح سے پطرس بخاری اور ابن انشا کے مضامین ہے، سعادت حسن منٹو صاحب نے جس طرح سے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو اجاگر کیا، یا مسترسل حسین تارڑ صاحب نے جس طرح سے اپنے سفر نامے لکھے جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ آپ شاید انہی کے ساتھ ٹرکی میں یا ایجپٹ میں یا فرانس میں کھڑے ہیں۔ ایک اور جو مجھے ایک ڈسکنیکٹ لگتا ہے ادب کا نوجوانوں کے ساتھ، وہ یہ کہ میرے خیال سے ادب کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جو دل اور دماغ درکار ہیں وہ شاید آج کے نوجوانوں میں اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آرٹس کونسل کو اس بات کی دیتا ہوں، اور اس حوالے سے میں جو عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے پچھلے 13 سال سے یہاں پر احمد شاہ صاحب کی زیر نگرانی پچھلے 11 سال سے، تو اس میں نوجوان طبقہ شریک ہوتا ہے، اور ہر سال جو کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے اس میں نئی نسل آتی ہیں، وہ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں، اور آج کے جو نئے دور کے جو آتھرز ہیں ان سے وہ ایک تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مختلف فیس بک گروپس کے تھرو
اس طرح کی ادبی نشستیں ہوتی ہیں، لیکن جو بات ایک فزیکل نشست میں ہے جیسے کہ یہ ہے، اس طرح کی نشست میں آپ ادیبوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں، نثر اور نظم پہ بات ہوتی ہے. تو جب تک اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو میرے خیال سے ادب بھی زندہ ہے، انشاءاللہ رہے گا. اور لیکن نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ادب سے لگاؤ لگائے، چاہے وہ آن لائن ہو یا فزیکل، لیکن یہ بہت ضروری آنے والے وقتوں کے لیے. تو میری طرف سے یہی. عمر، آپ آج کے نوجوان کو مستقبل میں ادب کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا انٹرسٹ ہمارے نوجوان ادب میں لے رہے ہیں، یا آنے والے وقت میں کیا ادب سے جو تعلق ہے نوجوان کا وہ ایسے ہی رہے گا، یا آپ اس میں کچھ امپرومنٹ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں جو ہمارے اولڈ گارڈز ہیں، جامع الدین صاحب، انور مقصود صاحب، ڈاکٹر فاطمہ اور ہمراہ صاحبہ یہیں بیٹھی ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیے ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ادب میں اور کام کیا جائے. اور اگر آپ آج کی بات کریں تو پرانے زمانے کے جو ڈرامے ہیں جو سن 80 اور 90 کی دہائی میں تھے، تو ہر ڈرامے میں جو ڈائلاگز ہیں ان میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کسی خاص وجہ سے ہوتا تھا. اس کے ذریعے معاشرے میں موجود مسائل پہ ذکر ہوتا تھا، طنز و مزاح شامل ہوتا تھا، وہ آج نہیں ہے. تو میرے خیال سے ایک ہولسٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں ادیب اور میڈیا اور رائٹرز اور پلے رائٹس یہ سب مل کر ایک مثبت کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ عمر. عمر نے بہت اچھی بات کی، اور نوجوانوں کو بالکل ادب کے ساتھ ایک وابستگی ہے، اور جس طرح سے ہمارے بزرگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور نوجوانوں کو ادب سے کنیکٹ کیا ہوا ہے، یہ واقعی قابل تعریف ایک بات ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی لائبریرین میڈم انیلا، تو ان